السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الانوار کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ اصول شرع 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ مگر ان چاروں اصول کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے جو طریقہ اپنایا وہ اس طرح کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ اصول شرع 3 ہیں: کتاب، سنت اور اجماع، اور پھر کہا والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی اصل قیاس ہے۔ یہاں پر صاحب نور الانوار ماتن کے اسی طرز بیان پر جو شبہ وارد ہوتا ہے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ جب اصول شرع 4 ہیں تو ماتن کو ڈائریکٹ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اصول شرع 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ سیدھی سی بات تھی، مگر بجائے اس کے انہوں نے کیا فرمایا کہ اصول شرع 3 ہیں، پھر 3 شمار کرائے، پھر کہا کہ چوتھی اصل قیاس ہے۔ تو قیاس کو الگ کر کے کیوں بیان کیا؟ جب قیاس چوتھی اصل ہے تو یوں کہہ دیتے کہ اصول شرع 4 ہیں اور چاروں کو شمار کرا دیتے۔ بجائے اس کے انہوں نے یہ فرما دیا کہ اصول شرع 3 ہیں، پھر فرمایا کہ چوتھی اصل قیاس ہے۔ تو قیاس کو خصوصیت کے ساتھ الگ کر کے کیوں بیان کیا کہ اصل رابع قیاس ہے؟ اس کو الگ کر کے کیوں بیان کیا؟ یہ شبہ وارد ہوتا ہے ماتن کے طرز بیان پر۔ اس کے جواب دیے صاحب نور الانوار ملا جیون نے 2 جواب دیے اس کے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ان اصول 4 میں جو پہلے والے 3 اصول ہیں: کتاب، سنت اور اجماع، یہ پہلے والے 3 اصول قطعی ہیں، یقینی ہیں، اور جو قیاس ہے اصل، چوتھی اصل، یہ ظنی ہے۔ تو جو پہلے والے 3 اصول قطعی ہیں ان کو مصنف نے ایک ساتھ بیان کر دیا کہ اصول شرع 3 ہیں، اور چوتھی اصل قیاس یہ ظنی ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے بیان کر دیا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے: انما اورد بہذا النمط، ماتن نے اس طرز پر بیان کیا کہ اصول شرع 3 ہیں، پھر فرمایا کہ اصل رابع قیاس ہے۔ اس طرز پر مصنف نے بیان کیا۔ ولم یقل ان اصول الشرع 4، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ اصول شرع 4 ہیں: الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، یہ انہوں نے نہیں کہا، جبکہ یہ آسان تھا۔ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ الْأُصُولَ الْأُوَّلَ قَطْعِيَّةٌ، یہ جواب ہے۔ کیوں یہ طرز اختیار کیا؟ اس لیے تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ پہلے والے 3 اصول قطعی ہیں، یقینی ہیں،
ان کا اصل ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔ والقیاس ظنی، اور چوتھی اصل جو قیاس ہے یہ ظنی ہے۔ تو یہ ایک جواب ہو گیا۔ اب اس جواب کے اوپر ایک شبہ، اس کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں صاحب نور الانوار۔ جواب پر شبہ یہ ہوا کہ جواب میں یہ کہا گیا کہ پہلے والے 3 اصول قطعی یقینی ہیں اور چوتھی اصل جو قیاس ہے وہ ظنی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے والے جو 3 اصول بتائے، کتاب، سنت اور اجماع، ان کے اندر بھی ہمیشہ قطعیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی وہ بھی ظنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ کے اندر اگر کوئی عام مخصوص منہ البعض ہے، کتاب اللہ میں کوئی لفظ وارد ہے جو کہ عام مخصوص منہ البعض ہے، ایسا عام کہ جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے۔ آپ نے اصول الشاسی میں پڑھا ہوگا کہ عام مخصوص منہ البعض، جب بعض کو اس سے خاص کر لیا جائے تو عام کے تحت باقی افراد پر عمل کرنا واجب ہوگا، احتمال تخصیص کے ساتھ، یعنی تخصیص کا احتمال باقی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ عام کے افراد میں سے کچھ افراد نکل کر خاص کے تحت داخل ہو جائیں۔ تو عام مخصوص منہ البعض جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی عام کے تحت جو افراد ہیں ان میں یہ احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ افراد عام کے تحت باقی رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو جائیں، خاص کے تحت چلے جائیں۔ تو اس احتمال کی وجہ سے عام مخصوص منہ البعض ظنی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کتاب اللہ جو ہے اس کے اندر بھی ظنی ہونا ثابت ہوا۔ تو یہ کہنا کہ اصول ثلاثہ جو ہیں قطعی ہیں، یہ درست نہیں ہوا، بلکہ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کتاب اللہ کے اندر بھی جو قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے، جیسے کہ عام مخصوص منہ البعض۔ اسی طریقے سے عام مخصوص منہ البعض کی ایک مثال بھی سماعت کر لیجئے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا۔ تو لفظ بیع یہ عام ہے اور ربا کو اس سے خاص کر لیا گیا۔ تو اب ربا کے تحت بیع کے کون کون سے افراد داخل ہوں گے اور کون کون سے افراد بیع کے اندر باقی رہیں گے، اس کے اندر احتمال ہے، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، اس لیے یہ ظنی ہے۔ اسی طریقے سے جواب میں یہ کہا گیا کہ قیاس یہ ظنی ہوتا ہے، اصول ثلاثہ تو قطعی ہوتے ہیں، قیاس ظنی ہوتا ہے۔ تو قیاس کو بالکلیہ ظنی کہہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ قیاس بھی کبھی کبھی قطعی ہوتا ہے۔ مثلا وہ قیاس جو کسی ایسی علت کی وجہ سے کیا جائے جو علت منصوص ہو، نص کے اندر وارد ہو۔ مثلا ابھی اس سے پہلے کے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ لواطت کی حرمت کو قیاس کیا گیا ہے حالت حیض میں وطی کی حرمت پر، اور علت کیا بیان کی گئی؟ گندگی۔ اور وہ علت کیا ہے؟ نص کے اندر موجود ہے، فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، لوگ حائضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ تو گندگی کا محل ہونا یہ خود کتاب اللہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو
علت بنایا گیا ہے اور علت بنا کر کے وطی کے اندر حکم لگایا گیا ہے حرمت کا، تو وطی کی حرمت کا قیاس حالت لواطت کی حرمت کا قیاس حالت حیض کی وطی کے اوپر علت ازا کی وجہ سے یہ قیاس اگرچہ ہے، مگر یہ ایسی علت کے اوپر قیاس کرنا ہے جو علت خود نص کے اندر وارد ہے۔ تو جب علت نص کے اندر وارد ہے تو علت یہ یقینی ہوئی، تو اس کے اوپر جو قیاس کیا جا رہا ہے وہ بھی یقینی ہوگا، قطعی ہوگا۔ لہذا جواب میں یہ کہنا کہ اصول ثلاثہ قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر بھی ظنی ہونا دکھائی پڑتا ہے اور قیاس بھی کبھی قطعی ہونا دکھائی پڑتا ہے۔ دیکھیے، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ، اور یہ یعنی اصول ثلاثہ کا قطعی ہونا اور قیاس کا ظنی ہونا یہ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہے، یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصول ثلاثہ قطعی ہوتے ہیں اور قیاس ظنی ہوتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اصول ثلاثہ میں سے کوئی ظنی دکھائی پڑ جائے، جیسا کہ عام مخصوص منہ البعض ہے، اور کوئی قیاس قطعی دکھائی پڑ جائے، جیسا کہ علت منصوصہ کے اوپر جو قیاس کیا جائے۔ وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ، ورنہ عام مخصوص منہ البعض، وخبر الواحد، اور خبر واحد، حدیث رسول میں جو خبر واحد ہے وہ ظنی ہے۔ والقیاس بعلت منصوصۃ قطعی، اور علت منصوصہ کے اوپر قیاس یہ قطعی ہے۔ تو اصول ثلاثہ کو قطعی کہنا اور قیاس کو ظنی کہنا یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، ورنہ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پہلا جواب یہ ہوا مصنف کے طرز بیان کے اوپر وارد ہونے والے اعتراض کا کہ اصول ثلاثہ جو ہیں چونکہ قطعی ہیں اس لیے ان کو ایک ساتھ بیان کر دیا، اور اصل رابع جو قیاس ہے وہ ظنی ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے ہم نے بیان کیا۔ یہ پہلا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا جواب یہ ہوگا کہ جب مصنف نے یہ کہا والاصل، یعنی اصل رابع کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے جب یہ فرمایا والاصل، تو قیاس کو اصل کہنے میں یہ رد ہے ان لوگوں کا جو قیاس کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں ان کا رد ہو جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اصول اربعہ، اصول شرع 4 ہیں جن میں سے ایک قیاس ہے، تب بھی ان کا رد ہو جاتا، لیکن اس وقت رد ان کا اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا واضح صراحتاً قیاس کو اصل کہنے میں ہے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اصول شرع 4 ہیں جن میں سے چوتھی اصل قیاس ہے، تو تب بھی منکرین قیاس کا رد ہو جاتا، لیکن وہ رد اتنا واضح نہیں ہوتا، اتنا صریح نہیں ہوتا۔ اس لیے صریح رد کرنے کے لیے مصنف نے یہ طرز اختیار کیا کہ پہلے فرما دیا کہ اصول شرع 3 ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اصل رابع قیاس ہے، یعنی جس کا لوگ انکار کرتے ہیں وہ بھی ایک اصل ہے۔ صراحتاً منکرین قیاس کا رد کرنے کے لیے، قصداً منکرین قیاس کا رد کرنے کے لیے والاصل الرابع القیاس کہہ کے بیان کیا، قیاس کو الگ کر کے بیان کیا۔
وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ، اور اس وجہ سے بھی کہ جب مصنف نے فرمایا والأصل کان ردًا علی منکر القیاس، تو یہ رد ہو گیا منکرین قیاس پر، قصداً و صریحاً، قصداً رد ہوا اور صراحتاً رد ہوا۔ ولما قال الرابع، اور مصنف نے جو یہ کہا قیاس کو بیان کرتے ہوئے الاصل الرابع، تو قیاس کو الاصل کہنے میں منکرین قیاس کا رد ہو گیا، اور رابع کہنے میں مصنف یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قیاس اصل تو ہے مگر اس کا درجہ چوتھا ہے، اس سے پہلے 3 اصول ہیں، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر قیاس ہے، یعنی پہلے کسی حکم کو ان 3 اصول کے اندر تلاشا جائے گا، جب نہ ملے تب پھر قیاس کے ذریعے حکم کو ثابت کیا جائے گا۔ دیکھیے وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ، اور اس وجہ سے بھی کہ جب مصنف نے فرمایا والأصل کان ردًا علی منکر القیاس، تو یہ منکرین قیاس کا رد ہوا قصداً و صراحتاً، قصداً اور صراحتاً۔ ولما قال الرابع، اور جب انہوں نے فرمایا الرابع کان دالاً علی ان مرتبتہ بعد الاصول الثلاثہ، تو یہ دلیل ہوا اس پر کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے۔ فما دام کان الحکم موجودا فی واحد من الثلاثہ، تو جب تک حکم اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک کے اندر موجود ہوگا لم یحتج الی القیاس، تو قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات ہو گئی، دونوں جواب ہو گئے، مصنف کے طرز بیان پر وارد ہونے والے اعتراض کے دونوں جواب ہو گئے۔ اب یہاں سے پھر ایک شبہے کا جواب دینا چاہتے ہیں، وہ شبہہ یہ ہے، یہ کہا گیا چاروں چیزوں کو کہ یہ چاروں اصول ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چاروں اصول ہیں۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چاروں اصول نہیں ہیں بلکہ یہ خود فرع ہیں۔ مثلا کتاب اللہ کو اصل کہا جا رہا ہے، اصل اول، تو وہ خود فرع ہے ذات الہی کی۔ اللہ تعالی کے احکام کو ہی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اسی کے کلام کو کتاب اللہ کہا جا رہا ہے، تو کتاب کی اصل ہے ذات الہی اور کتاب ہوئی فرع ذات کی۔ اسی طریقے سے سنت یہ فرع ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیونکہ سنت یہ رسول پاک کے ارشادات کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری اصل ہے اجماع، یہ بھی فرع ہے داعی کی، یعنی اجماع کو ثابت کرنے والی علت کی، جس بنیاد پر اجماع منعقد ہو۔ اور جو چوتھی اصل ہے اس کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ خود فرع ہے، انہی تینوں اصول سے نکلتا ہے۔ تو ان چاروں کو اصول کہنا یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ یہ چاروں خود کسی نہ کسی کے فرع ہیں۔ کتاب فرع ہے ذات الہی کی، سنت فرع ہے ذات رسول کی، اجماع فرع ہے یہ علت مثبتہ کی، اور قیاس فرع ہے ان مذکورہ تینوں اصول کی۔ تو جو خود فرع ہیں ان کو اصول کیسے کہا جا سکتا ہے، یہ ہے اعتراض۔ اس کا بھی جواب دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اصل ہو وہ فرع نہ ہو، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک اعتبار سے اصل ہو اور دوسرے اعتبار سے فرع ہو۔ زید اپنے بیٹے کے لیے اصل ہے مگر اپنے باپ کی وہ فرع ہے۔ تو کتاب، سنت، اجماع اور قیاس یہ تینوں بھی
احکام شرع کی طرف نظر کرتے ہوئے احکام شرع کی یہ اصل ہیں، اور جن سے ان چیزوں کا ثبوت ہے ان کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ فرع ہیں۔ تو یہ چاروں اصول ہیں احکام شرع کے لیے، اور یہ فرع ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کے۔ ثم لا باس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری چیز کی فرع ہوں، لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحكم، اس لیے کہ یہ چاروں اصول ہیں حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ فالکتاب والسنة فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، تو کتاب اور سنت یہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی فرع ہیں۔ والاجماع فرع للداعی، اور اجماع یہ فرع ہے داعی کی، یعنی اجماع کو ثابت کرنے والی علت کی۔ والقیاس فرع للثلاثہ، اور قیاس فرع ہے ان تینوں اصول کی، کتاب سنت اجماع کی۔ تو یہ اصول بھی ہیں اور فرع بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اس کو لے کر اعتراض نہ کیا جائے۔ بس اچھی طرح اسے سمجھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔